بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتی۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. رمضان کی آمد پر نورانی لباس کا شاندار سیل 5 فروری سے 20 فروری تک۔ ریڈی میڈ ڈریسز پر بائی 1 گیٹ 1 فری آفر۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، بائی 1 گیٹ 1 فری آفر۔ ٹیکسٹائلز پر 1 میٹر کی خریداری پر 1 میٹر فری۔ نورانی لباس کے کرتے پجامے، پٹھانی سوٹ، ٹوپ، صدری، شیروانی، بلیزرز، بچوں اور بڑوں کے لیے نورانی لباس، 0 سائز سے بڑے سائز تک۔ نورانی لباس کے کپڑے بائی 1 گیٹ 1 فری آفر صرف نورانی لباس، وجے نگر کالونی اور ٹولی چوکی شو روم پر ہی دستیاب۔ جمعرات کو حوالے کی گئی لاش شیری بیباس کی نہیں، اسرائیل نے کیا احتجاج، کہا حماس نے سمجھوتے کی خلاف ورزی کی۔ ہو سکتا ہے اسرائیلی حملے کے بعد لاش دوسری لاشوں کے ساتھ مل گئی، حماس نے دی صفائی، کہا تحقیقات کریں گے۔ حماس نے ہفتے کو رہا کیے جانے والے ہوسٹیجز کی پہچان کی، کہا نتن یاہو دوسرے مرحلے کی بات چیت میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ عرب لیڈرز نے ٹرمپ کے غزہ منصوبے سے پیدا صورتحال کا لیا جائزہ، ریاض میں میٹنگ، ایجپٹ کے پلان پر غور۔ عرب ملک ٹرمپ کے منصوبے کو قبول نہ کریں، حماس نے کیا مطالبہ، کہا خطے کی سلامتی کے لیے خطرے پیدا ہوں گے۔ حسن نصر اللہ کی اتوار کو بیروت میں تدفین ہوگی، لاکھوں لوگ شریک ہوں گے، بیروت ایئرپورٹ کو بند کر دیا جائے گا۔ اسرائیل نے تیل ابیب بس اٹیک کو دہشت گرد کارروائی قرار دیا، مغربی کنارے میں آپریشنز تیز کرنے کا حکم۔ یوکرین میں رشیا کے حملے، 12 سویلینز ہلاک، ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کو ڈکٹیٹر قرار دیا۔ انڈیا نے کہا امریکہ سے $21 ملین کے فنڈز اندرونی معاملات میں دخل اندازی ہے، ایجنسیوں نے تحقیقات شروع کر دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل نے الزام لگایا ہے کہ حماس نے جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کہا کہ جمعرات کو حماس کی طرف سے جس عورت کی لاش واپس کی گئی وہ اسرائیلی عورت شیری بیباس کی لاش نہیں ہے۔ ایک دن پہلے 3 لاشیں حوالے کی گئی تھیں، جن میں سے 2 لاشوں کی شناخت ان کے بیٹوں ایریل اور کفر بیباس کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ان بچوں کی عمر 5 اور 2 سال ہے۔ چوتھی لاش ایک 84 سالہ جرنلسٹ ایڈورڈ لیشر کی ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ چوتھی لاش شیری کی نہیں ہے اور نہ کسی دوسرے ہوسٹیج کی ہے۔ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے الزام لگایا کہ حماس نے غزہ کی کسی عورت کی لاش تابوت میں رکھ دی۔
حماس کے ترجمان اسماعیل الصوبہ نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شیری کی لاش اسرائیلی حملے کے بعد ملبے میں دوسری لاشوں کے ساتھ مل گئی۔ حماس نے نیوز ایجنسی رائٹر کو بتایا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے کہ کس وجہ سے غلط لاش اسرائیل کو بھیجی گئی۔ حماس نے کہا کہ اس کا اسرائیلی ہوسٹیجز کی لاشوں کو رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ اس معاملے کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہی ہے۔ اسرائیل نے یہ بھی الزام لگایا کہ شیری کے بچوں کو بے رحمی سے ہلاک کیا گیا۔ اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ شیری کی لاش کو دوسرے ہوسٹیجز کے ساتھ بھیجا جائے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ چاہے وہ زندہ ہو یا نہیں، اسرائیل چاہتا ہے کہ شیری بیباس کو واپس کیا جائے۔ وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا کہ ہم شیری کو گھر واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کو سمجھوتے کی ظالمانہ خلاف ورزی کی قیمت چکانی پڑے گی۔ شیری، ایرل اور کفر بیباس کو 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے دوران پکڑ لیا گیا تھا۔ یہ لوگ ہوسٹیجز کی علامت بن گئے تھے۔ حماس نے 1 فروری کو ان بچوں کے باپ یاردن بیباس کو رہا کیا تھا۔ لاشوں کی حوالگی جنگ بندی سمجھوتے کا حصہ تھی جس پر 19 جنوری سے عمل ہو رہا ہے۔ اس دوران حماس نے ان 6 ہوسٹیجز کے ناموں کا اعلان کیا ہے جنہیں ہفتے کو رہا کیا جائے گا۔ ان میں ایلیا کوہن، عمر شیلوم، عمر وینکٹ، تل شوہام، اویرا مینگسٹو اور ہشام سید شامل ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو غازہ سمجھوتے کے دوسرے مرحلے کی بات چیت میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ حماس ترجمان عبداللطیف القانو نے ایک بیان میں کہا کہ دوسرے مرحلے کی باقاعدہ بات چیت اب تک شروع نہیں ہوئی ہے۔ ہم مقررہ وقت میں سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ حماس اس وقت تک سمجھوتے کی پابند رہے گی جب تک اسرائیل اس پر عمل کرے گا۔ پہلے مرحلے میں حماس 33 اسرائیلی ہوسٹیجز کو رہا کرنے والی ہے۔ اس کے بدلے تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت اصولاً 3 فروری کو شروع ہو جانی چاہیے تھی۔ اس دوران امریکہ کے نمائندے نے جنگ بندی سمجھوتے کے دوسرے مرحلے کے سلسلے میں اسرائیلی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ اسرائیلی وزیر رینڈ ڈرمن نے واشنگٹن پہنچتے ہوئے مڈل ایسٹ سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کے نمائندے اسٹیو وٹکاک سے ملاقات کی۔ سعودی عرب میں کئی عرب لیڈرز جمع ہوئے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے سے پیدا صورتحال پر غور کیا۔ انہوں نے غزہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے ایجپٹ کے دوسرے منصوبے پر غور کیا۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جارڈن، ایجپٹ اور GCC ملکوں کے لیڈرز کو اس میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے بلایا۔ ایسی کئی میٹنگز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس میٹنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کا جواب دینے کے بارے میں غور کیا گیا۔ عرب ملکوں کی ایک اور میٹنگ 4 مارچ کو ایجپٹ میں ہونے والی ہے۔ عرب ملکوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو رد کر دیا اور اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ حماس نے عرب ملکوں سے کہا ہے کہ وہ ایسے کسی منصوبے کو منظوری نہ دیں جس سے عرب قومی سلامتی کو خطرہ پیدا ہوتا ہو۔ حماس ترجمان حازم قاسم نے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل حسام ذکی کے ایک بیان پر حیرت ہے جس میں انہوں نے اشارہ دیا کہ حماس تحریک کو ہٹانے سے فلسطینی عوام کے مفادات پورے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ حماس اپنے تمام فیصلوں میں فلسطینی عوام کے مفادات کو اہمیت دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پالیسیاں بنانے میں بہت زیادہ لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ قاسم نے کہا کہ ہم نے ایک قومی حکومت بنانے سے بھی اتفاق کیا اور حماس ایجپٹ کی تجویز کو قبول کر رہی ہے۔ حزب اللہ کے شہید لیڈر حسن نصر اللہ کی تدفین 23 فروری اتوار کو بیروت میں ہوگی۔ حزب اللہ لیڈر شیخ نعیم قاسم نے بتایا کہ ایک بڑے اجتماع میں حسن نصر اللہ اور ہاشم صفی الدین کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس موقع پر حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم اپنے حامیوں سے خطاب کریں گے۔ حزب اللہ لیڈر کی نماز جنازہ اور تدفین کے دن کے 12 بجے سے شام 4 بجے تک بیروت ایئرپورٹ کو بند کر دیا جائے گا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے۔ نماز جنازہ میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی بھی حصہ لیں گے۔ حسن نصر اللہ کو اسرائیل نے 27 ستمبر کو ایک حملے میں شہید کر دیا تھا۔ حزب اللہ نے 7 اکتوبر 2023 کو غزہ جنگ شروع ہونے کے وقت سے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی تھی اور یعنی حال ہی میں اس سلسلے میں ایک جنگ بندی سمجھوتا ہوا تھا اور اسی جنگ کے دوران حسن نصر اللہ شہید ہوئے تھے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ لاکھوں لوگ جنازے کی نماز میں حصہ لیں گے۔ حسن نصر اللہ نے حزب اللہ تنظیم اور لبنان کی سیاست میں اہم رول ادا کیا ہے اور تنظیم کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ 2 دہوں تک وہ حزب اللہ کے لیڈر رہے۔ انہوں نے حزب اللہ کے اثر کو نہ صرف فوجی میدان میں بلکہ سیاسی اور سماجی میدان میں بھی بڑھایا۔ حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ نے کہا ہے کہ ان کے والد عوام کو اپنے بچوں کی طرح دیکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حسن نصر اللہ کی بیٹی ہونا ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔
اسرائیل کی تل ابیب میں 3 خالی بسوں میں دھماکہ ہوا۔ اس اٹیک کے بعد اسرائیل نے اسے امکانی دہشت گرد کارروائی قرار دیا۔ یہ واقعہ جمعرات کی رات 2 بجے پیش آیا۔ کسی کے مرنے کی خبر نہیں ہے۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اسرائیلی فوج کو تحقیقات اور ضروری کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران وزیر اعظم نیتن یاہو نے مغربی کنارے میں آپریشنز تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ بسوں میں بم دھماکوں کے بعد یہ حکم جاری کیا گیا۔ جارکتا انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو یوکرین میں رشیا کے حملوں میں 12 سویلینز ہلاک ہو گئے۔ یہ ہلاکتیں ایسے وقت ہوئی ہیں جب امریکہ اور رشیا یوکرین جنگ ختم کرنے کے سلسلے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اس دوران وائٹ ہاؤس نے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سے کہا کہ وہ امریکہ کو یوکرین کی حساس معدنیات تک رسائی دے، جس کے بدلے اس کی مدد کی جائے گی۔ امریکہ اور رشیا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹین کے درمیان ملاقات کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اب تک کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ تمام راستے کھلے رکھے گئے ہیں۔ امریکہ نے G7 کے ایک بیان میں رشیا کو جارح طاقت قرار دینے کی مخالفت کی ہے۔ یہ امریکہ کے سٹینڈ میں بڑی تبدیلی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کے خلاف اپنی مہم تیز کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین میں الیکشنز کرانے چاہیے۔ انہوں نے زیلنسکی کی جائز حیثیت پر سوال اٹھائے۔ ٹرمپ نے زیلنسکی کو ڈکٹیٹر قرار دیا۔ اس سخت بیان کے بعد بھی زیلنسکی نے امریکہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ یورپ کو سیکیورٹی کے تعلق سے سخت فیصلے کرنے چاہیے۔ حالیہ عرصے میں میکرون نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعض فیصلوں سے پیدا صورتحال پر غور کے لیے بعض میٹنگز کی میزبانی کی ہے۔ انڈیا نے کہا کہ ملک میں ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھانے کے لیے امریکہ کی طرف سے 2012 میں $21 ملین کے فنڈ سے انڈیا کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کے اندیشے پیدا ہوتے ہیں اور متعلقہ ایجنسیاں اس معاملے کا جائزہ لے رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سنسنی خیز خلاصہ کیا تھا کہ انڈیا میں ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھانے کے لیے امریکہ نے $21 ملین کی مدد دی ہے، جس کے بعد انڈیا میں بی جے پی اور کانگریس کے درمیان لفظی تکرار شروع ہو گئی ہے۔ یہ مدد کب دی گئی تھی، اس تعلق سے ابھی کچھ الجھن پائی جاتی ہے۔ اس دوران وزارت خارجہ کے ترجمان دہلی میں کہا کہ ہم نے اس سلسلے میں خبریں دیکھی ہیں، یقیناً یہ خبریں پریشان کرنے والی ہیں۔ اس کے نتیجے میں انڈیا کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی دخل اندازی کے بارے میں فکر پیدا ہوتی ہے۔ متعلقہ محکمے اور ایجنسیاں اس معاملے کا جائزہ لے رہی ہیں اور تحقیقات کر رہی ہیں۔ اس مرحلے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایک پریس کانفرنس میں اس تعلق سے پوچھے جانے پر یہ باتیں کہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں G20 سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنگوں کی وجہ سے عالمی نظام پر اثر پڑ رہا ہے اور یہ فکر کی بات ہے۔ انہوں نے ایسے مسائل سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ عالمی سیاست یا جیو پولیٹکس کے حالات پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے جے شنکر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی سمجھوتے کو ویلکم کیا اور کہا کہ انڈیا ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے اور وہ 2 ریاستی حل بھی چاہتا ہے۔ انہوں نے سمندری سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے انڈیا کے تعاون کا ذکر کیا۔ رشیا یوکرین جنگ کے تعلق سے انہوں نے انڈیا کے اس نقطہ نظر کو دہرایا کہ اس مسئلے کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ جے شنکر نے دوسرے مسائل اور جنگوں پر دنیا کی کم توجہ پر تنقید کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے سوڈان، کانگو اور ساحل کی جنگوں کا حوالہ دیا۔ جے شنکر نے ایک ملٹی پولار ورلڈ میں G20 کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ G20 دنیا کا ایک اہم فورم ہے۔ انڈیا اور چائنا نے G20 میٹنگ کے موقع پر جوہانسبرگ میں آپسی تعلقات اور عالمی تعاون کے بارے میں بات چیت کی۔ جے شنکر نے چائنا کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کی۔ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے آپسی تعلقات اور عالمی چیلنجز پر بھی بات چیت کی۔ جے شنکر نے کہا کہ G20 جیسی میٹنگز بات چیت کا ایک اچھا موقع دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک G20 کو مضبوط بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ جے شنکر نے چائنا میں انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور خارجہ سیکریٹری کے حالیہ دوروں کا بھی ذکر کیا۔ انڈیا اور چائنا G20، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO اور برکس جیسے اہم گروپوں کے رکن ہیں۔ جے شنکر نے آپسی مفادات کے بعد علاقائی اور عالمی معاملات کا بھی ذکر کیا جن کے بارے میں نقطہ نظر کا تبادلہ ہوا۔ جے شنکر نے امید ظاہر کی کہ انڈیا چائنا بات چیت کے نتیجے میں آپسی تعلقات مضبوط ہوں گے اور عالمی چیلنجز سے مل کر نمٹا جا سکے گا۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان کئی مسائل، خاص طور پر سرحدی مسائل پائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود دونوں ملک اچھی خاصی تجارت کرتے ہیں۔
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर शोबे में आलमी मयार के लीडर्स की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि दुनिया के मसाइल से निपटा जा सके। उन्होंने इंडिया के मफादात को अहमियत देने पर भी जोर दिया। वो नई दिल्ली में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त जब इंडिया को हर शोबे में पुरजोश लीडर्स की ज़रूरत है, ऐसे इदारे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी, पॉलिसी साजी, बिजनेस जैसे शोबों में मयारी लीडर्स की ज़रूरत पर जोर दिया। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिव कुमार ने एक मुतनाज़ बयान देते हुए कहा कि भगवान भी बेंगलोर की सड़कों को सुधार नहीं सकता। उन्होंने एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि ये एक मुश्किल सूरत हाल है। शिव कुमार ने बेंगलोर की ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के बहरान का भी जिक्र किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। जी हाँ, आपने सही सुना, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास, 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। जुमेरात को हवाले की गई लाश शेरी बिबास की नहीं। इसराइल ने किया एहतजाज, कहा हमास ने समझौते की खिलाफ वर्जी की। हो सकता है इसराइली हमले के बाद लाश दूसरी लाशों के साथ मिल गई। हमास ने दी सफाई, कहा तहकीकात करेंगे। हमास ने हफ्ते को रिहा किए जाने वाले होस्टेजेस की पहचान की, कहा नेतन्याहू दूसरे मरहले की बातचीत में रोड़े अटका रहे हैं। अरब लीडर्स ने ट्रंप के गाजा मंसूबे से पैदा सूरत हाल का लिया जायजा। रियाद में मीटिंग, इजिप्ट के प्लान पर गौर। अरब मुल्क ट्रंप के मंसूबे को कबूल ना करें। हमास ने किया मुतालबा, कहा खित्ते की सलामती के लिए खतरे पैदा होंगे। हसन नसरुल्लाह की इतवार को बेरूत में तदफीन होगी। लाखों लोग शरीक होंगे। बेरूत एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा। इसराइल ने तेल अवीव बस अटैक को दहशतगर्द कार्रवाई करार दिया। मगरबी किनारे में ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। यूक्रेन में रशिया के हमले, 12 सिविलियंस हलाक। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दिया। इंडिया ने कहा अमेरिका से $21 मिलियन के फंड्स अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी है। एजेंसियों ने तहकीकात शुरू कर दी। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।